کبھی آپ نے سوچا کہ ہم سوتے کیوں ہیں، خواب ہمیں کیوں آتے ہیں، اور کبھی کبھی خواب مستقبل کی جھلک جیسے کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ اور سب سے حیران کن بات، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آج کی کتاب ہمیں نیند، خواب، ڈراؤنے خواب اور انسانی شعور کی اسی پر اسرار دنیا میں لے کر جائے گی۔ خوش آمدید سکون کی باتوں میں، جہاں دنیا کی بہترین کتابوں کے علم، خیالات اور سبق آپ تک آسان، دلچسپ اور عملی اردو میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر آپ علم، خود کو بہتر بنانے اور اپنی سوچ کو نئی وسعت دینے کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک دی فلسفی آف سلیپ۔ اس کے رائٹر ہیں رابرٹ میکنیش۔ اور سب سے پہلے سمجھتے ہیں نیند اور خوابوں کی وہ پر اسرار دنیا جس سے ہم ہر رات گزرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6، ڈے میئر۔ رابرٹ ابتدا ہی میں ایک ایسی کیفیت کی تصویر بناتے ہیں جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سینے پر بوجھ ہے، وہ آرام کی حالت میں ہے لیکن حقیقی آرام حاصل نہیں کر پا رہا، یعنی جسم آرام میں ذہن بیداری محسوس ہوتا ہے، سانس میں دشواری، خوف اور بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ یہی ڈے میئر کی بنیادی تصویر ہے۔ رابرٹ ڈے میئر کو الگ بیماری نہیں لگتی، یہ چیپٹر کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ انہیں ڈے میئر اور نائٹ میئر مکمل طور پر الگ سمجھنے میں شک ہے۔ ان کے خیال میں ڈے میئر دراصل نائٹ میئر کی ہی ایک موڈیفائڈ فارم یعنی تبدیل شدہ شکل ہے۔ فرق بہت معمولی ہے۔ نائٹ میئر انسان پر خوفناک کیفیت غالب آتی ہے اور اس سے ریزننگ، ججمنٹ کی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ڈے میئر اسی قسم کی جسمانی اور خوفناک علامت موجود رہتی ہے لیکن عقل یا ججمنٹ نسبتاً برقرار رہتی ہے۔ دونوں میں ایک جیسی علامات۔ رابرٹ ڈے میئر اور نائٹ میئر میں ایسی علامات بیان کرتے ہیں جو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں۔ سانس لینے میں دشواری، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سانس نہیں لے پا رہا۔ جسمانی سستی یا بے حسی، خاص طور پر والنٹری موومنٹ یعنی اپنی مرضی سے جسم کو حرکت دینے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ گہری آہیں، سانس کے ساتھ شدید سائننگ یا آہیں آنے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ شدید خوف، انسان کو خطرے کا احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ بولنے میں ناکامی، وہ بات کرنا یا مدد کے لیے پکارنا چاہتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ یہ تمام علامات رابرٹ کے مطابق ڈے میئر اور نائٹ میئر کے درمیان مضبوط مماثلت پیدا کرتی ہیں۔ اصل فرق ریزننگ باقی رہتی ہے۔ یہ چیپٹر 6 کا اصل مرکزی نقطہ ہے۔ ڈے میئر میں انسان کی عقل مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص کسی حد تک جانتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، وہ اپنے تجربے کو محسوس بھی کر رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جسم اور احساسات اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد پیدا کرتا ہے۔ دماغ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، جسم کہتا ہے لیکن میں تمہارے قابو میں نہیں۔ جسم اور ذہن کے درمیان جنگ۔ یہاں چیپٹر کا فلسفیانہ پہلو بہت گہرا ہو جاتا ہے۔
عام زندگی میں ہمیں لگتا ہے میں نے حرکت کرنے کا ارادہ کیا، جسم حرکت کر رہا ہے، لیکن ڈے میر میں یہ تعلق ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ انسان حرکت کرنا چاہتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا، بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پاتا، سانس کو معمول پر لانا چاہتا ہے مگر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کیفیت ہمیں مائنڈ باڈی ریلیشن شپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خوف کہاں سے شدت اختیار کرتا ہے؟ فرض کریں آپ کو محسوس ہو کہ آپ خطرے میں ہیں۔ اگر آپ بھاگ سکتے ہیں تو دماغ کے پاس ایک حل موجود ہے: خطرہ، عمل اور بچاؤ۔ لیکن ڈے میر میں خطرہ، عمل کی خواہش، جسمانی بے بسی، یہ آخری حصہ خوف کو مزید شدت کو کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو صرف خطرہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اس خطرے سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ ڈے میر اور نائٹ میر میں کیسے الگ کریں؟ اسے بہت آسان مثال سے سمجھیں۔ نائٹ میر میں انسان خوفناک خواب یا کیفیت میں اتنا ڈوب سکتا ہے کہ اس کی ججمنٹ بھی متاثر ہو جائے۔ ڈے میر میں انسان اسی طرح کا خوف، گھٹن اور جسمانی بے بسی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کی ریزن ججمنٹ زیادہ برقرار رہتی ہے۔ اسی ایک فرق کے بنیاد پر رابرٹ ڈے میر کو نائٹ میر کی ایک موڈیفیکیشن سمجھتے ہیں۔ جدید دور کے تناظر میں یہاں ایک ضروری ڈسٹنکشن ہے۔ رابرٹ نے یہ بحث 19ویں صدی میں ماڈرن سلیپ میڈیسن لکھی تھی۔ نیورو سائنس اس وقت موجود نہیں تھی، اور آج ڈے میر کی ان ڈسکرپشنز میں کچھ علامات سلیپ پیرالائسس سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً بیداری کا احساس، حرکت نہ کر پانا، بولنے میں مشکل، سینے پر دباؤ کا احساس، شدید خوف۔ لیکن تاریخی ڈے میر کو براہ راست ماڈرن سلیپ پیرالائسس کا میڈیکل ڈائگنوسس کہنا درست نہیں ہوگا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ڈسکرپشنز میں نمایاں مماثلت موجود ہے۔ چیپٹر 6 ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال دیتا ہے: اگر انسان کا ذہن بیدار ہے لیکن جسم اس کے حکم پر عمل نہیں کر رہا تو انسان کی آزادی کہاں تک ہے؟ ہم عام طور پر اپنے جسم کو اپنی مرضی کا آلہ سمجھتے ہیں، لیکن ڈے میر جیسی کیفیت ہمیں دکھاتی ہے کہ ارادہ ہمیشہ عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جسم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ نیند کے مطالعے کو صرف خوابوں کی بحث نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے شعور، ارادے اور جسم کی فلسفیانہ بحث بنا دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 سلیپ واکنگ۔ اس چیپٹر میں رابرٹ میگنش نیند کی ایک حیرت انگیز کیفیت سلیپ واکنگ یعنی نیند میں چلنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عام نیند سے مختلف حالت ہے کیونکہ انسان سویا ہوا ہونے کے باوجود ایسے کام کر سکتا ہے جو بیداری میں کیے جاتے ہیں۔ واٹ از سلیپ واکنگ؟ سلیپ واکنگ میں انسان بظاہر سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں حرکت شروع ہو سکتی ہے۔ وہ بستر سے اٹھ سکتا ہے، کمرے میں چل سکتا ہے، مختلف کام کر سکتا ہے، چیزوں کو چھو سکتا ہے یا اٹھا سکتا ہے، بعض اوقات ایسے کام کر سکتا ہے جو بیداری میں معمول کے مطابق کرتا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے اس وقت اپنے کام کا مکمل شعوری علم نہیں ہوتا۔ The body can act without full awareness۔
یہ چیپٹر ہمیں ایک بہت اور اہم بات دکھاتا ہے۔ انسان کا جسم بعض کام اس وقت بھی انجام دے سکتا ہے جب اس کی مکمل شعوری توجہ موجود نہ ہو۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم سوچتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، پھر جسم حرکت کرتا ہے، لیکن نیند میں چلنے کی حالت اس خیال کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ انسان چل رہا ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ اسے اس وقت معلوم بھی ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سلیپ واکنگ اینڈ کانشسنس۔ یہاں رابرٹ کا اصل فلسفیانہ سوال سامنے آتا ہے۔ اگر انسان سو رہا ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے تو کیا وہ مکمل طور پر شعور ہے؟ اگر وہ بالکل بے خبر ہوتا تو پھر وہ راستہ کیسے تلاش کرتا؟ چیزوں سے ٹکرانے سے کیسے بچتا؟ اپنے ارد گرد کی جگہ کے مطابق حرکت کیسے کرتا؟ یہ سوال سلیپ واکنگ کو انسانی شعور کے مطالعے میں بہت اہم بنا دیتی ہے۔ ہیبٹ پلیز این امپورٹنٹ رول۔ انسان روزانہ بہت سے کام بار بار کرتا ہے۔ چلنا، دروازہ کھولنا، سیڑھیاں چڑھنا، کپڑے پہننا اور دوسرے معمول کے کام ہماری عادت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ کام اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے ہر قدم پر سوچنا نہیں پڑتا۔ سلیپ واکنگ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال عادت کے ذریعے بھی انجام پا سکتے ہیں، یعنی ہر حرکت کے لیے ضروری نہیں کہ ہم مکمل شعوری توجہ استعمال کریں۔ سلیپ واکر کی عجیب حالت۔ نیند میں چلنے والا شخص باہر سے دکھنے پر بیدار شخص جیسا لگ سکتا ہے۔ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، کسی سمت جا سکتا ہے، لیکن اس کا ذہنی حال عام بیداری جیسا نہیں ہوتا۔ یہی تضاد اس کیفیت کو عجیب بناتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں، جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے، لیکن مکمل شعوری بیداری موجود نہیں ہوتی۔ ڈریمز اینڈ سلیپ واکنگ۔ سلیپ واکنگ کا تعلق خوابوں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ کبھی انسان کے ذہن میں کوئی خواب یا اندرونی خیال چل رہا ہوتا ہے اور جسم بھی اس کے مطابق حرکت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر خواب میں انسان خود کو کسی جگہ جاتے ہوئے محسوس کر رہا ہو تو اس کی جسمانی حرکت بھی اس تجربے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر سلیپ واکنگ واقعہ کو لازماً کسی خاص خواب کا نتیجہ سمجھنا درست نہیں۔ یہ نیند کی ایک پیچیدہ کیفیت ہے۔ دی ڈینجر آف سلیپ واکنگ۔ یہ کیفیت اس لیے بھی اہم ہے کہ نیند میں چلنے والا شخص اپنے ماحول کے خطرات کو عام بیداری کی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سیڑھی کے قریب جا سکتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا سکتا ہے یا ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں اس کے لیے خطرہ ہو۔ اس لیے سلیپ واکنگ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ جسمانی حرکت اور مکمل شعوری احتیاط ایک ہی چیز نہیں ہیں۔ چیپٹر 7 کا سب سے گہرا سوال یہ ہے، کیا انسان کا ہر عمل شعوری ارادے سے ہوتا ہے؟ سلیپ واکنگ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں۔ ہماری کچھ حرکات عادت، یادداشت اور جسم کے سیکھے ہوئے طریقوں سے بھی انجام پا سکتی ہے۔ یہ بات صرف نیند کے بارے میں نہیں بلکہ انسانی رویے کے بارے میں بھی ایک اہم سوال اٹھاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے کام واقعی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور کتنے کام صرف عادت کے تحت کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 سلیپ ٹاکنگ۔ اس چیپٹر میں رابرٹ نیند کی ایک دلچسپ کیفیت سلیپ ٹاکنگ یعنی نیند میں بات کرنے پر گفتگو کرتے ہیں۔
یہ کیفیت اس لیے حیران کن ہے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے منہ سے الفاظ یا جملے نکل سکتے ہیں جبکہ اسے خود اس گفتگو کا شعوری احساس نہیں ہوتا۔ واٹ از سلیپ ٹاکنگ؟ نیند میں بات کرنے والا شخص سوتے ہوئے الفاظ بول سکتا ہے، چھوٹے یا لمبے جملے کہہ سکتا ہے، کبھی سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے، کبھی ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کا بیداری میں اسے علم نہ ہو، اور بیدار ہونے کے بعد اسے اکثر اپنی گفتگو یاد نہیں رہتی۔ یہی چیز اس کیفیت کو دلچسپ بناتی ہے۔ انسان بول رہا ہے لیکن اسے خود معلوم نہیں کہ وہ بول رہا ہے۔ اسپیچ وداؤٹ فل اویئرنیس۔ عام طور پر ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا کہنا ہے، لیکن نیند میں بات کرنا اس تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ انسان کی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے اور الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت اس کی مکمل شعوری سوچ بھی اسی طرح کام کر رہی ہو جیسے بیداری میں۔ اسے رابرٹ کے سامنے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بولنے کے لیے مکمل شعوری بیداری ضروری ہے؟ سلیپ ٹاکنگ اینڈ ڈریمز۔ نیند میں بات کرنے کا تعلق خوابوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خواب میں کسی شخص سے بات کر رہا ہو تو ممکن ہے کہ اس کا ذہن اسی تجربے کے ساتھ کچھ الفاظ بھی پیدا کرے۔ کبھی باہر سے سننے والے کو لگ سکتا ہے کہ وہ کسی سے حقیقی گفتگو کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس گفتگو اور اس وقت کا ذہن ایک خواب یا اندرونی تجربے میں مصروف ہو سکتا ہے۔ اور سلیپ ٹاک ورڈ میننگ فل؟ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نیند میں بولی جانے والی ہر بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ ضروری نہیں۔ کبھی الفاظ واضح ہوتے ہیں، کبھی جملے مکمل نہیں ہوتے، کبھی صرف چند آوازیں نکلتی ہیں، کبھی بات کا کوئی واضح مطلب سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے نیند میں کہی گئی ہر بات کو انسان کی چھپی ہوئی خواہش یا راز سمجھ لینا درست نہیں۔ دی کنیکشن ود میموری۔ انسان دن بھر بہت سی چیزیں دیکھتا، سنتا اور سوچتا ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ نیند کے دوران ذہنی سرگرمی کی مختلف کیفیتوں میں یہ یادیں اور خیالات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نیند میں بولے گئے الفاظ کبھی کبھی دن کے تجربات سے ملتے جلتے محسوس ہو سکتے ہیں۔ Why we don't remember it sleep talking۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے کہ بولنے والا شخص صبح اٹھ کر اکثر اپنی گفتگو سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کا عمل اور اس عمل کی یادداشت ایک ہی چیز نہیں ہے۔ انسان کچھ کہہ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ بعد میں اسے یاد بھی رکھے اس نے کیا کہا تھا۔ یہی بات نیند کے دوران شعور اور یادداشت کے تعلق کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ چیپٹر نمبر 8 کا گہرا موضوع دراصل شعور ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں شعور سوچ، الفاظ اور گفتگو ہیں، لیکن نیند میں بات کرنا دکھاتا ہے کہ انسانی آواز اور گفتگو کی صلاحیت بعض حالات میں مکمل بیداری کے بغیر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیند میں لازماً وہی بات کرتا ہے جو وہ دل میں چھپا کر رکھتا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ دماغ کے مختلف حصے ایک ہی وقت میں ایک جیسی سطح پر بیدار نہیں ہوتے۔ کین سلیپ ٹاکنگ ریویل سیکرٹس؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کو دلچسپ لگتا ہے۔ کیا نیند میں انسان سچ بول دیتا ہے؟
اس چیپٹر کو اس طرح سمجھنا درست نہیں کہ نیند میں کہی گئی ہر بات لازماً انسان کا چھپا ہوا راز ہے۔ خواب، یادیں، خیالات، بے ترتیب الفاظ اور دن کے تجربات سب مل کر نیند میں گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کی نیند میں کہی ہوئی بات کو اس کے ارادے یا سچائی کا حتمی ثبوت نہیں سمجھنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 8 ہمیں ایک بنیادی سوال تک لے جاتا ہے۔ اگر انسان سویا ہوا ہو اور پھر بھی بول رہا ہو تو شعور کی اصل حد کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا انسان مکمل طور پر بیدار ہے؟ نہیں۔ کیا وہ مکمل طور پر خاموش اور بے خبر ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ نیند ہمیں ایک درمیانی دنیا دکھاتی ہے جہاں جسم، دماغ، یادیں، خواب اور زبان مختلف انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 سلیپ لیسنس۔ رابرٹ اس چیپٹر میں نیند نہ آنے کی کیفیت یعنی سلیپ لیسنس کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں توجہ اس بات پر ہے کہ انسان کو نیند کیوں نہیں آتی، نیند کی کمی ذہن اور جسم کو کیسے متاثر کرتی ہے اور بیداری کی مسلسل حالت انسان کے تجربے کو کس طرح بدل دیتی ہے۔ سلیپ لیسنس کیا ہے؟ سلیپ لیسنس سے مراد ایسی حالت ہے جس میں انسان نیند حاصل نہیں کر پاتا یا مناسب نیند برقرار نہیں رکھ پاتا۔ انسان تھکا ہوا ہو سکتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، آنکھیں بند بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یہی چیز اسے عام تھکن سے مختلف بناتی ہے۔ دی اسٹرگل ٹو سلیپ۔ نیند کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسے ہمیشہ زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا انسان خود سے کہتا ہے مجھے ابھی سونا ہے، اتنا ہی وہ اپنے ذہن کو بیدار رکھ سکتا ہے۔ وہ بار بار وقت دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ صبح کب ہوگی، پھر اگلے دن کے کام یاد آتے ہیں۔ اس طرح ذہن آرام کرنے کے بجائے مزید سرگرم ہو جاتا ہے۔ دی مائنڈ بیکمز ریسٹلیس۔ سلیپنس میں مسئلہ صرف جسم کا نہیں ہوتا، ذہن بھی مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ دن کے واقعات، پریشانیاں، مستقبل کے خیالات اور مختلف یادیں ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ایک خیال ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں انسان بستر پر موجود ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن آرام کی حالت میں نہیں ہوتا۔ فزیکل ایفیکٹس۔ نیند کی کمی کا اثر جسم پر بھی پڑ سکتا ہے۔ مسلسل کم نیند کے بعد انسان تھکا ہوا محسوس کر سکتا ہے، کمزور محسوس کر سکتا ہے، توجہ برقرار رکھنے میں مشکل محسوس کر سکتا ہے، معمول کے کام میں بھی مشکل محسوس کر سکتا ہے، چڑچڑاپن محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی نیند صرف آرام کا نام نہیں، جسم اور ذہن دونوں کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ سلیپ اینڈ دی ریسٹوریشن آف دی باڈی۔ رابرٹ کی کتاب کا بنیادی خیال یہ ہے کہ نیند جسم اور ذہن کے لیے ایک ضروری آرام ہے۔ جس طرح مسلسل کام کرنے کے بعد جسم کو آرام چاہیے، اسی طرح دماغ بھی مسلسل بیداری کے بعد آرام کا محتاج ہے۔ اگر یہ آرام نہ ملے تو انسان کی مجموعی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ دی سائیکولوجیکل سائیڈ۔ سلیپنس میں ایک دلچسپ مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان نیند نہ آنے کے بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے۔ مثلاً آج پھر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ یہ خیال خود پریشانی پیدا کرتا ہے۔ پریشانی ذہن کو مزید بیدار رکھتی ہے، پھر بیداری نیند کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ یوں ایک چکر بن جاتا ہے، نیند نہ آنا، پریشانی، زیادہ سوچنا، مزید بیداری، نیند مزید مشکل۔
دی امپورٹنس آف مینٹل کام۔ اس چیپٹر میں ایک اہم بات سامنے آتی ہے، آرام صرف جسم کو بستر پر لٹانے کا نام نہیں۔ اگر جسم بستر پر ہے لیکن ذہن مسلسل بھاگ رہا ہے تو مکمل آرام حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پرسکون ذہن نیند کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کتاب کا فلسفیانہ پہلو دوبارہ سامنے آتا ہے۔ نیند میں انسان اپنی ارد گرد کی دنیا سے شعوری تعلق کم کر دیتا ہے، لیکن سلیپ لیسنس میں انسان اسی دنیا سے جڑا رہتا ہے۔ یہ وقت کا احساس کرتا ہے، اپنے خیالات کو محسوس کرتا ہے، اپنی بے آرامی کو محسوس کرتا ہے، اور اسی شعوری بیداری کی وجہ سے کبھی کبھی نیند مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 9 ہمیں صرف نیند نہ آنے کے بارے میں نہیں بتاتا، یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ انسان کے ذہن کو آرام دینا جسم کو آرام دینے جتنا ہی اہم ہے۔ کبھی انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن ذہن میں خیالات کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نیند قریب ہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ نیند اور شعور کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 ڈراؤزینس۔ اس چیپٹر میں رابرٹ نیند اور بیداری کے درمیان آنے والی ایک خاص کیفیت ڈراؤزینس یعنی غنودگی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان ابھی مکمل طور پر سویا نہیں ہوتا لیکن اس کی بیداری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ غنودگی کیا ہے؟ غنودگی وہ کیفیت ہے جب آنکھیں بھاری ہونے لگتی ہیں، جسم میں سستی محسوس ہوتی ہے، توجہ کم ہونے لگتی ہے، خیالات کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے، انسان بار بار اونگنے لگتا ہے، ارد گرد کی چیزوں پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل نیند نہیں بلکہ بیداری سے نیند کی طرف جانے کا مرحلہ ہے۔ دی ٹرانزیشنز فرام ویکفulness ٹو سلیپ۔ یہ چیپٹر ہمیں ایک بہت دلچسپ تبدیلی دکھاتا ہے۔ بیداری میں انسان اپنے ارد گرد کی دنیا پر توجہ دے رہا ہوتا ہے، پھر غنودگی آتی ہے، توجہ کم ہونے لگتی ہے، خیالات بکھرنے لگتے ہیں اور آخرکار انسان نیند میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی غنودگی کو بیداری اور نیند کے درمیان ایک پل سمجھا جا سکتا ہے۔ دی مائنڈ بیکمز لیس ایکٹیو۔ غنودگی کے دوران ذہن کی سرگرمی میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ انسان ایک ہی بات پر مسلسل توجہ نہیں رکھ پاتا، ایک خیال آتا ہے، پھر دوسرا خیال، پھر اچانک ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چند لمحوں کے لیے سویا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غنودگی میں وقت کا احساس بھی بدل سکتا ہے۔ ہیوی آئیز اینڈ ریلیکسڈ باڈی۔ غنودگی کی عام علامات میں آنکھوں کا بھاری ہونا اور جسم کا ڈھیلا پڑنا شامل ہیں۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب جسم آرام کی طرف جاتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پہلے جیسی چستی نہیں رہی۔ یہ جسم کا ایک قدرتی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب آرام کا وقت آ گیا ہے۔ Attention begins to fade۔ غنودگی میں انسان کسی بات کو سن رہا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اچانک محسوس ہوتا ہے میں ابھی کیا پڑھ رہا تھا، یا کوئی شخص بات کر رہا ہو اور چند لمحوں کے لیے نیند ذہن اور گفتگو سے ہٹ جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیداری کمزور ہو رہی ہے۔ ڈراؤزینس اینڈ ڈریمز۔ غنودگی کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرحلے میں بعض اوقات خواب جیسے چھوٹے چھوٹے خیالات یا مناظر بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ انسان کو عجیب تصویریں، آوازیں یا خیالات محسوس ہو سکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کچھ دیر کے لیے بیدار بھی ہو سکتا ہے۔
یہ حالت ہمیں دکھاتی ہے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کوئی بالکل سخت دیوار نہیں۔ نیند کی طرف جاتے ہوئے ذہن آہستہ آہستہ اپنی کیفیت بدلتا ہے۔ Why drowsiness happens؟ غنودگی مختلف حالات میں پیدا ہو سکتی ہے، مثلاً زیادہ تھکن، مسلسل کام، لمبے وقت تک بیدار رہنا، آرام کی کمی، پرسکون ماحول، کھانے کے بعد سستی، رات کے وقت جسم کا آرام کی طرف جانا، یعنی جسم اور دماغ مسلسل بیداری کے بعد نیند کی طرف بڑھتے ہیں۔ Drowsiness is not full sleep۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ غنودگی کبھی بھی نیند آنے کی کیفیت نہیں۔ نیند زیادہ گہری آرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ غنودگی میں انسان ابھی کسی حد تک اپنے ارد گرد سے واقف رہ سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے نیند گہری ہوتی ہے بیرونی دنیا سے شعوری تعلق کم ہوتا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نیند اچانک نہیں آتی۔ ہمیں اکثر لگتا ہے میں جاگ رہا تھا پھر اچانک سو گیا، لیکن حقیقت میں بیداری سے نیند تک ایک تبدیلی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی دوران توجہ کم ہوتی ہے، جسم آرام کرتا ہے، خیالات بکھرتے ہیں، غنودگی بڑھتی ہے، پھر نیند آتی ہے۔ غنودگی اسی سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔